بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ پاک کے فضل سے رمضان المبارک انتہائی بابرکت اور سعادتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ ذوق و شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جیسے ہی کلام اللہ یعنی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو اکثر ذہنوں میں ایک ہی فکر اور سوال لاحق ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت تو مکمل کر لی ہے، لیکن اب اس کا ثواب اپنے پیاروں کو بخشوں کیسے، یا اس کا شرعیہ طریقہ کیا ہے، کیونکہ بخشا کیسے جاتا ہے اور بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہماری پردہ نشین اسلامی بہنیں قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں اور پھر بچوں کے ہاتھ مسجد کے امام صاحب یا کسی مقامی قاری صاحب کو یہ پیغام کہلا بھیجتی ہیں کہ حضرت، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لی ہے، براہ کرم آپ ہمارے مرحوم والدین کی روحوں کو اس کا اجر بخش دیں، یا ہمارے دیگر رشتہ داروں کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو آج کی اس خصوصی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک بخشنے کے 3 نہایت آسان اور مستند طریقے بتانے جا رہا ہوں، جو آپ بغیر کسی کی محتاجی کے خود گھر بیٹھے بخش سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے تو آپ ان مذکورہ 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے پر عمل کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن پاک کو بخشنا بہت ہی سادہ اور آسان عمل ہے۔ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ تفصیل بتا رہا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اول تا آخر مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام ضروری باتیں نہایت آسانی سے آپ کے فہم اور سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی یہ طریقہ سیکھ جائیں گے اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی بھی رہنمائی اور مدد کریں گے کہ بھائی قرآن پاک آپ اس طریقے سے بخش سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کو یہ نیکی کی بات بتائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک کا بخشنا ضروری اور لازم ہے، اور اگر کوئی نہیں بخشے گا تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ نیز ایک قرآن پاک کا ثواب ہم کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں، اور ہم کسی فوت شدہ شخص کی روح کو اس کے ذریعے کیسے سکون محسوس کرا سکتے ہیں؟ مزید یہ کہ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک نامکمل رہ جائے، یعنی پورا قرآن پاک ختم نہ ہو سکے، تو کیا وہ نامکمل قرآن بھی بخشا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے درود شریف کا کثرت سے ورد کیا ہے تو کیا اس کا ثواب بھی کسی عزیز مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جو آج کل کثرت سے پوچھے جا رہے ہیں، لہذا اس ویڈیو میں
میں آپ لوگوں کے ساتھ ان تمام سوالات کا مکمل اور تسلی بخش جواب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب غور فرمائیں کہ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے 3 آسان طریقے ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق ان میں سے کسی بھی طریقے سے قرآن کریم بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک بخشنے کا پہلا طریقہ وہ ہے کہ جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہ نیت اور فیصلہ کر لینا ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت میں کر رہا ہوں یا یہ جو میں نے کلام الہی پڑھا ہے، اس کا اجر و ثواب میں اپنے مرحوم والدین کی روح تک پہنچانا چاہتا ہوں یا پھر اپنے دیگر رشتہ داروں کی روحوں تک پہنچانا مقصود ہے، یعنی اس کا تمام تر اجر ہمارے پیارے کی روح کو ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی وسیع رحمت سے یہ ثواب روح تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اگر نیت کا راستہ صاف ہے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ یعنی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب آپ پر یہ فیصلہ کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روحوں کے لیے ہے اور میرے تمام لواحقین کی روحوں تک پہنچے، یا پھر یہ ثواب میرے فلاں عزیز کی روح تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کی ایسی نیت ہے تو یہ پڑھ کر آپ مکمل فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ میں نے اپنے دل میں صرف یہی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ اسلام میں آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی خالص نیتوں پر ہے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پر ان کے لیے اس انعام اور اجر کا ارادہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ یقیناً اپنی منزل یعنی صاحب قبر تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 راستے ہو گئے۔ اب تیسرا طریقہ دعاؤں اور کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ ثواب بخشنے کا ایک بہت ہی جامع اور آسان اچھا طریقہ ہے، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے تو دعا کے دوران اس مرحوم کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ دعا کا وقت دراصل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اور اعتراف کا لمحہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے تو اس وقت مانگی جانے والی دعا یا وہ نماز جو قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خاص طور پر قبول فرماتا ہے، اور جس وقت قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے تو اگر دن میں قرآن پاک مکمل کروں تو فرشتے شام تک، اور اگر رات میں قرآن پاک مکمل کروں تو فرشتے صبح تک اس قاری کے لیے یعنی اس پڑھنے والے کے لیے یا پڑھنے والیوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہوئے موجود ہوں گے۔ گویا فرشتے بھی اس مبارک وقت میں آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ اس وقت دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا ورد کریں۔ اس کے بعد جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے
درود پاک درود شریف پڑھیں، اور اگر آپ کو عربی کی مسنون دعائیں یاد ہوں تو وہ دعائیں پڑھیں۔ پھر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ پاک، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی سے التجائے کرو کہ اے اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی تلاوت کیا ہے، تو اپنے فضل سے اس کو قبول و منظور فرما، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ میں نے اسے پڑھنے کے دوران بشری تقاضوں کے تحت کوئی غلطی یا کوتاہی کی ہو، تو ان تمام لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، تیری شان سب سے نرالی اور بلند ہے، اور کائنات میں سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، جس کے دربار عالی میں ہم اپنا مسئلہ اور التجا پیش کرتے ہیں، اور ہم صرف تجھ ہی سے خیر و بھلائی کے طالب ہیں۔ پھر دعا کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں اور چھوٹے بچے یا لڑکیاں پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو کر جا چکے ہیں، اے میرے رب، ان تمام کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اور پھر اگر آپ خاص طور پر اس سال اپنے فوت شدہ والدین کو اس کا اجر دینا چاہتے ہیں تو دعا میں ان کا خصوصی نام لیں، ذکر کریں کہ یا اللہ، مجھے اپنے فوت شدہ والدین کا چہرہ یاد ہے، یہ تلاوت کا اجر اور انعام ان تک پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ کی دیگر ذاتی دعائیں، خواہ کچھ بھی ہو یا جو کچھ بھی تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار عالم سے مانگنا چاہتے ہو، اور آپ کے دنیاوی و اخروی جتنے بھی مسائل ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کریں، کیونکہ آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، اور یہ وقت، یہ وہ قبولیت کا وقت ہے جو خاص آپ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پکار سننے، لہذا آپ کا مسئلہ جو بھی ہو، آپ اس کے حل کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، توبہ و استغفار کریں، اور دوبارہ درود پاک پڑھ کر دعا کو ختم کریں۔ یہ وہ 3 مستند طریقے ہیں جن کے ذریعے قرآن پاک کا ثواب بخشا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ جب ہم یا آپ قرآن مجید کا ایک حرف بھی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص صرف یہ پڑھے کہ الف لام میم، تو اسے اس کے بدلے 30 نیکیاں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے یعنی کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا ہمارے گناہ درج کرتا ہے۔ تو جو بھی نیکی ہم سر انجام دیتے ہیں، ہماری وہ نیکی جو بھی ہو، جیسے آپ نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا تو وہ فرشتہ
جو آپ کے دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، وہ فرشتہ فوراً آپ کی یہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پاک باقاعدہ نہیں بخشتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی اجر یا ثواب نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے تمام انعامات اور برکتیں ساتھ ساتھ ملتی جا رہی ہیں۔ ہاں، البتہ جو کچھ بھی پڑھا ہے آپ نے اپنی زندگی میں، اگر اس کا اجر دوسروں کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا عمل پورا کر دیں اور براہ کرم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت ضرور کریں۔ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ثواب میں کوئی کمی ہو یا پھر آپ کو انعام نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی آپ پکاریں گے اور یاد کریں گے اسے بھی پورا اور مکمل ثواب ملے گا۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی بے پایاں رحمت اور برکت سے ان تمام تک پہنچے گا۔ اس مسئلے میں بعض اہل علم کا علمی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ تقسیم کے ذریعے ثواب اکثر علماء کے نزدیک تمام مرحومین تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا خزانہ بہت بڑا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہے اسے محض ریاضی کے اصولوں پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر ایک کو برابر برابر اور مکمل اجر ملتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو یہ وہ 3 آسان اور بہترین طریقے ہیں جو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔